جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں۔ السلام علیکم طلعت صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ میں فہد بات کر رہا ہوں سوات سے، اور آپ کے پروگرام کا میں ریگولر ویور ہوں۔ سوال میرا یہ ہے کہ آج کل ہر طرف سے مفاہمت کی باتیں ہو رہی ہیں پی ٹی آئی سے، تو مفاہمت سے یہ لوگ کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کو بری کر دیں؟ اور کیا ان لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ اگر وہ بری ہو گیا تو پھر وہ دھرنے وغیرہ، انتشار وغیرہ، اور ایک مرتبہ پھر ملک انسٹیبلٹی کی طرف جائے گا؟ آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا، تھینک یو۔ میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں جناب کہ جو مفاہمت کی بنیاد ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ ایک ایسا غبارہ ہے جو زمین سے نکل چکا ہے، اب فضا میں معلق ہے اور ہوا کے تھپیڑوں کے ساتھ کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے۔ اس کی کوئی سمت نہیں ہے اس بات چیت کی کہ مفاہمت ہو، اور جس طرح آپ نے خود بھی ذکر کیا، مفاہمت کے لیے جو شرائط درج ہیں پی ٹی آئی کے ذہن میں، ان کی زبان کی کونوں کے اوپر سے جو شرائط نکل کر سامنے آتی ہیں، اور ان کے ٹویٹس کے اندر جو لکھی ہوئی شرائط آپ کو نظر آتی ہیں، وہ بڑی واضح ہیں کہ عمران خان کے تمام مقدمات ختم کریں، عمران خان کا ان کے بیان کے مطابق جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے وہ اس کو واپس کریں، یعنی تمام نظام کے اندر آپ مکمل طور پر ریڈیکل چینج لے کے آئیں۔ اس کی آئینی اور قانونی حیثیت کیا ہوگی ان تمام اعمال کی، اس پر کوئی بات نہیں کرتا۔ اگر مقدمہ کس طرح آپ خارج کر دیں اور کس نے خارج کرنا ہے، یعنی پرائم منسٹر اگر چاہے کہ میں مقدمہ خارج کر دوں تو وہ کیسے خارج کرے گا؟ جو پرائم منسٹر کے نیچے ادارے ہیں ان کو یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ وڈرا کر لیں پیٹیشنز، لیکن بہت سارے ایسے مقدمات ہیں جس کے باقاعدہ فیصلے ہو چکے ہیں، اور اب آپ اس پروسیس کو ریورس نہیں کر سکتے۔ آرمی چیف کرے گا، ڈی جی آئی ایس آئی کرے گا، کون کرے گا؟ اور پھر جب آپ کہتے ہیں ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہوا ہے اور ہمیں مینڈیٹ واپس کریں، تو جو عمل ہو چکا ہے، اسمبلیاں بن چکی ہیں، کمیٹیوں کے ممبران یا اس کے ہیڈز جو ہیں آپ بننا چاہ رہے ہیں، آپ نے حکومتیں بنا لی ہیں، تو یہ تمام نظام پھر دوبارہ سے شروع کریں۔ یہ کوئی الف ب بتوے والی تختی تو نہیں ہے جس کے اوپر آپ نے گاچی کے ذریعے پہلے بڑی طے جمائی تھی، اس کے اوپر آپ نے لکھا اور اس کے بعد آپ پانی مار کے دوبارہ سے صاف کریں اور دوبارہ سے آپ اس کے اوپر لکھنا شروع کر دیں، تو اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے جی۔ میرے خیال میں یہ ایک امیج کریٹ کرنے کے لیے کہ جس طرح ہمارے پاس بڑا بارگیننگ چپ ہے، ہم بات چیت کے لیے تیار ہو جائیں گے، یعنی ہم بھی ایک بہت بڑی پارٹی ہیں بات چیت کے اندر، اور بات چیت بس ہونے والی ہے، اس غبارے کو انہوں نے اڑایا ہوا ہے اور سب لوگوں کی نظریں اس طرف لگائی ہوئی ہیں۔ السلام علیکم طلعت صاحب۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی خبریں گردش میں ہیں کہ ان کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے، تو پلیز ذرا بتائیے گا اس میں کتنی صداقت ہے؟ تھینک یو سر۔ میں بہت حیران ہوں گا جی کہ اگر ان کو ایکسٹینشن اگر کسی قانون کے تحت ٹینیور میں اضافہ کیا گیا تو ان کو اگر ملے تو وہ قبول کر لیں، میں بہت حیران ہوں گا اور مجھے بہت افسوس بھی ہوگا۔ میری معلومات کے مطابق میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ نہ کوئی ایسی ان کو آفر دی گئی، نہ اس جو آفر دی نہیں گئی اس کے اوپر انہوں نے رد عمل کیا دینا، لیکن ان کے قریبی ذرائع جو ہیں فیملی کے وہ یہی کہتے ہیں جی کہ اگر کبھی کوئی ایسا معاملہ ہوا کسی بھی صورت میں، اول تو ہوا ہی نہیں، تو اس کے اوپر ان کی پوزیشن بڑی واضح ہے، وہ اپنی اسی ڈیٹ کے اوپر ریٹائرمنٹ لے لیں گے۔ پھر کسی نے کہا جی اگر قانون ہی چینج کر دیا تو ان کی ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ ہی چینج ہوگی، تو وہ پھر کس ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ کے اوپر جائیں گے؟ میرے خیال میں اگر ایسا کوئی معاملہ بنا حکومت کی طرف سے تو ان کو پھر اپنے عہدے سے ریزائن کر دینے چاہیے اسی ڈیٹ کے اوپر جس ڈیٹ کے اوپر اوریجنلی ان کو ریٹائر ہو جانا تھا۔ تو نوئنگ ہیم، اور میں ان سے صرف ایک مرتبہ ملا ہوں، میری ان سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ایک مرتبہ ملا ہوں، اور وہ بھی قانونی پیچیدہ قانونی معاملہ تھا جب یہ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، تو وہاں پر ہمارے صحافی دوست جو ہیں وہ رپورٹنگ کرتے ہوتے تھے بعض ایسی تنظیموں کی جو اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت بینڈ ہیں، تو وہ پھر تنظیمیں جو ہیں صحافیوں کو بہت پریشرائز کرتی ہوتی تھی، دھمکیاں دیتی ہوتی تھیں، یہ پریس ریلیز آگے اپنے آفسز کو بھیجتے تھے، وہ کبھی کبھی چھپ جاتی تھی، تو جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ الاؤڈ نہیں ہے۔ تو ایک خیر مقدمہ ہوا، ایک لمبی تفصیل ہے۔ یہ جب دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا جس کے اندر بار کے 60-70% لوگ جو ہیں اللہ کو پیارے ہو گئے، بہت دردناک واقعہ تھا، اس سے کچھ عرصہ پہلے کا ایک کیس ہے، تو میں اس وقت مجھے ان سے ملاقات کا اتفاق ہوا، اس کے علاوہ ان کو کبھی نہیں ملا۔ ان کی کورٹ میں بھی شاید میں 2 مرتبہ گیا ہوں گا ایز این آبزرور، اس کے علاوہ میں نے کوئی ملاقات نہیں، لیکن ان کے فیصلوں سے جو میں ان کو جانتا ہوں، میرا خیال ہے کہ وہ اس قسم کا کوئی بھی معاملہ ہوا
تو وہ اسی اصول کے تحت چلیں گے جس اصول کے تحت وہ اپنی کورٹ چلا رہے ہیں۔ السلام علیکم، عبدالجبار یو اے سے سر، میرا یہ سوال ہے پی ٹی آئی سے کہ وہ ایک ہی بار بتا دیں کہ ان کی گورنمنٹ کس نے گرائی تھی، کیونکہ یہ لوگ ہر 6 ماہ بعد کوئی نیا نام سامنے لے آتے ہیں جس پہ کئی دنوں بحث جاری رہتی ہے۔ ایک ہی بار یہ بتا دیں کہ ان کی گورنمنٹ کس نے گرائی تھی۔ اگر اسٹیبلشمنٹ نے گرائی تھی تو پھر وہ نام لیں کہ سابقہ اسٹیبلشمنٹ نے گرائی تھی، لیکن وہ دباؤ موجودہ پہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ آپ اگر منطق تلاش کریں گے، معلومات تلاش کریں گے اس بیانیے میں سے، تو نہ آپ کو منطق ملے گی نہ آپ کو معلومات ملیں گی۔ جو معلومات ملیں گی وہ اتنی سر کو چکرا دینے والی ہوں گی کہ آپ بیٹھ کے پریشان ہی ہوتے رہے ہوں گے۔ آپ نے سوال میں کہا کہ اس کے اوپر بحث ہوتی رہتی ہے جب یہ نیا نام دیتے ہیں، یہی مقصد ہے۔ مقصد یہی ہے کہ آپ دن ٹپاتے رہیں، یعنی 6 دن پھر آپ میڈیا کے اندر رہیں، پھر 6 دن کے بعد ایک اور بیان ہو، میڈیا کے اندر رہیں، اور طاقت میں آنے سے پہلے، طاقت میں موجود ہوتے ہوئے اور طاقت سے نکلنے کے بعد جیل کے اندر تک اور اب تک عمران خان کی یہی اسٹریٹجی رہی ہے۔ ہر ایک سٹیٹمنٹ دینی ہے، جب وہ طاقت میں ہے تب تو روزانہ سٹیٹمنٹ دے دیتے، اب چونکہ جیل کے اندر ہیں تو وہ تھوڑا سا دورانیہ طویل ہو گیا۔ 6 دن کے اندر کوئی ایسا بیان دینا ہے یا دلوانا ہے جس کے بعد بحث ہوتی رہے اور ہر طرف پی ٹی آئی پی ٹی آئی پی ٹی آئی ہوتی رہے، تو اپنے آپ کو میڈیا کے اندر سرکولیشن میں رکھنا یہ اس اسٹریٹجی کا حصہ ہے۔ اتحادی ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ لے کے آئے تھے، جنرل باجوہ کی، جنرل فیض کی۔ ان اتحادیوں نے جب یہ دیکھا کہ ان کی کشتی ڈوب رہی ہے، انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا۔ جنرل فیض اور جنرل باجوہ اس کے اندر ملوث ہوں گے، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ آپ نے ذکر کیا، تو ان کے ساتھ معاملات کو طے کریں۔ لیکن آپ یہاں سے سرا پکڑیں گے نا تو انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے گھما کے جنرل عاصم منیر کے اوپر لے آنا ہے، یعنی حکومت کسی اور نے گرائی تھی اور مورد الزام چھوڑنا انہوں نے جنرل عاصم منیر کو نہیں، ان کے اپنے ٹویٹ کے مطابق۔ تو نہ آپ اس کے اندر منطق ڈھونڈیں نہ معلومات ڈھونڈیں، پر لیے یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ بنیادی مقصد وہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو سرکولیشن کے اندر رکھیں، ہر وقت لوگ ان کے بارے میں بات کرتے رہیں، تجزیے کرتے رہیں، جس طرح آپ نے سوال پوچھا سوال پوچھتے رہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی طلعت صاحب، آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرنی تھی اور میرا خیال آپ اس پر شاید بات بھی کریں کہ جب بھی ہم کوئی ٹی وی لگائیں، یوٹیوب وغیرہ، تو اس میں آج کل آپ کو پتہ نا، ہم جو نام نہاد مسلمان ہیں یہ تھم نیل پہ لگا دیتے ہیں، یہ جو اینکرز وغیرہ، جیسے کہ اسرائیل کی فوج پر بڑا حملہ، جب ساری نیوز ہم دیکھیں تو اینڈ میں آ کر پتہ چلتا ہے کہ جی وہ فلسطین کے جو ہے نا 100 اتنے لوگ شہید ہو گئے، اتنے وہ زخمی ہو گئے، اور ایک ان کی فوجی جو ہے ایک ان کا زخمی ہو گیا۔ تو کیا ہم اس طرح تھم نے لگا کر صرف اپنے ویوز بڑھانے کے لیے اور جو کہتے ہیں پیسے کمانے کے لیے، کیسے ان کے ضمیر جو ہے نا وہ مطمئن ہوتے ہیں کہ وہاں پر کیا قتل عام ہو رہا ہے، ان کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، اور اس ظلم کی داستان کو جو ہے نا ہم اپنے ویوز کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو کائنڈلی اس کو اگر آپ اپنے الفاظ میں مذمت کر سکیں، اور کچھ لوگ شاید اس سے کچھ کسی کو کہتے ہیں نا غیرت آ جائے، کچھ ان کو احساس ہو جائے۔ یہ تھم نیل اسکینڈل جو ہے نا جی، یہ بہت بڑا اسکینڈل بن گیا ہے، اور ہم خود سر کھجاتے ہیں کہ اچھی جوسی ہیڈ لائن، یہ ہماری اپنی اصطلاح ہوتی تھی جب ہم پرنٹ کے لیے کام کرتے تھے، اچھی اور جوسی ہیڈ لائن میں فرق ہے۔ اچھی ہیڈ لائن جو ہے الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ، الفاظ کو ذو معنی بناتے ہوئے، غیر ضروری الفاظ سے اجتناب برتتے ہوئے، بہترین مطلب اور جو خبر کی اساس ہے اس کو بیان کرتے ہوئے جمتی تھی۔ جوسی ہیڈ لائن یہ تھی کہ اس کے اندر خبریت تو تھی، لیکن اس کا انداز ایسا ہوتا تھا کہ لوگ چونک جائیں اور اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ یہ تھم نیل ہے نا جی، یہ بنیادی طور پر جو ٹیبلوئڈ پریس ہے، جس کو اب ہم گٹر پریس کہتے ہیں، ٹیبلوئڈ اور اس کا نچلا درجہ گٹر پریس کی ہیڈ لائنز سے متاثر ہوا ہوا، اور یہ مارکیٹنگ کے اندر بھی موجود ہے، اور وہ مارکیٹنگ کے اندر بڑے سٹل طریقے سے موجود ہے، شاید آپ اور ہم اس کے عادی ہو گئے۔ مثلا ایک آپ کو ڈرنک کے بارے میں بتائیں گے، کوئی اس کے اندر کوئی 12 چینی کی چمچ ڈالے ہوئے ہوں گے،
اور وہ کہیں گے جی کہ اس کو آپ پئیں گے نا تو آپ اچھل کے چھلانگ لگائیں گے تو جو بجلی نہیں آ رہی نا بجلی آ جائے گی. پھر کس زمانے میں سگریٹ کے جب ایڈز آتے ہوتے تو آپ کو یاد ہوگا کہ گھوڑوں کے اوپر سوار ہے اور چلی جا رہا ہے اور جہازوں کے اوپر سے ڈائیویں مار رہا ہے اور آخر میں آگے سگریٹ پی رہا ہے. یہ سگریٹ کی مارکیٹنگ تھی, کمپلیٹلی اپوزٹ ٹو دی ایکچوئل ایفیکٹس. پھر آپ نے اشتہاروں کی آپ مثال لے لیں, ڈٹرجنٹ کے اشتہار اٹھا کے دیکھ لیں آپ, تو وہ کبھی ٹریکٹر کے نیچے کپڑے ڈال رہے ہیں اور کبھی کیا کر رہے ہیں, اور اس کے بعد اس کو ڈٹرجنٹ کے 2 قطرے ڈالتے ہیں تو بالکل چمک ایسی آتی ہے کہ جو ساس ہے جو ناراض ہوتی ہے بہو کے ساتھ خوش ہو جاتی ہے. میں اس کو بڑی طویل بات کر سکتا ہوں, انفیکٹ آئی ہیو میڈ اے نوٹ آف اٹ, تو میں اس کے اوپر پرابلی ایک لمبا پیس بھی کروں گا, لیکن یہ بہت بڑا پرابلم ہے. آپ نے جس کی طرف ذکر کیا نا اس کے اندر بدترین مظالم اور بربریت اسرائیل کے اور بدترین حالات جس میں سے مسلمان بچے, عورتیں, بزرگ, جوان فلسطینی گزر رہے ہیں, اس کا استحصال ہے. مکمل طور پر کنڈیمنیبل ہے, لیکن آپ کی اور میری کنڈمنیشن سے یقین مانے غیرت نہیں آئی. ہم نے اس ملک کے اندر ہدایت, درخواست, تنقید, منت, ترلا, قانونی دھمکی سب کر کے دیکھ لیا جی. جس نے بات نہیں ماننی اس نے نہیں مانی, اور اس کے اندر تو پیسہ دھیلا انوالو ہے, نہیں آئے گی جی غیرت ان کو. السلام علیکم طلعت صاحب, میں اویس بات کر رہا ہوں لاہور سے. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ کائنڈلی یہ جو گندم کا ایشو ہے اس وقت ہمارے کنٹری کے اندر چل رہا ہے, اسپیشلی پنجاب کے اندر آپ دیکھ لیں کہ بہت زیادہ گندم کی پیداوار ہوئی ہے. تو ابھی گورنمنٹ ان سے خریداری نہیں کر رہی ہے, تو کسان بیچارہ جو ہے اس نے اتنی محنت کی ہے, اتنی کھاد سپرے ہر چیز مہنگی اس نے یوز کر کے تو یہاں تک فصل پہنچی ہے. تو بھی آج جو ہے نا وہ گندم گورنمنٹ خرید نہیں رہی ہے. تو ابھی اس سے پہلے جو گندم جب امپورٹ کی گئی تو ابھی پتہ چلا جی گندم آلریڈی سرپلس تھی, اور کیوں امپورٹ کی گئی, تو کیا جنہوں نے یہ وہ پریزنٹ کیا تھا ڈیٹا کہ کتنی خریداری کرنی ہے نہیں کرنی, تو ان کو کیوں نہیں سزا دی جا رہی, اور ان کو کیوں نہیں سامنے لایا جا رہا کہ وہ کون لوگ تھے اور انہوں نے کیا فائدہ اٹھایا اس سے. تو برائے مہربانی اس پہ ذرا آپ کوئی آواز اٹھائیں اور اس پہ کوئی اچھا سالڈ پروگرام کریں. اور دوسرا میں نے آپ سے ایک اور ریکویسٹ کرنی تھی کہ آپ کے انالیسس بہت اچھے ہوتے ہیں ماشاءاللہ, بہت مزہ آتا ہے سن کے اور بہت نالج ملتا ہے, لیکن ایک میں وہ آپ کوئی ایک ویکلی پروگرام اس طرح کا کیا کریں کہ یو شوڈ کم اپ ود گڈ آئیڈیاز, یعنی کہ جس میں لوگ آپ کو آئیڈیاز دیں کہ ہم کیسے بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ طلعت صاحب. بہت شکریہ جی. دوسرا حصہ آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے آسان ہے. ہمارا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ ڈائگنوسٹکس اپنا ٹھیک کر لیں, تجزیہ آپ ٹھیک کر لیں, تو راہ متعین ہو جاتی ہے سلوشن کی. اور سلوشن ہمارا بڑا سمپل سا ہے کہ آپ کو ویل کو انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو قانون اور آئین کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے اپنے کام صحیح کرنے کی ضرورت ہے. احتساب آپ بہتر بنا سکتے ہیں, اور نظام کے اندر اتنی گنجائش موجود ہے آئینی اور قانونی طور پر کہ وہ اپنے آپ کو ڈھیلے ڈھالے طریقے سے نہیں اچھے طریقے سے چلا پائے. لیکن اگر آپ کی نیت خراب ہے نا تو میں آپ کو 100 آئیڈیاز دے دوں گا, اس کا اثر نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں نا جی کہ جو پھول کی پتی ہے اس سے ہیرے کا جگر کٹ سکتا ہے, حالانکہ وہ یہ اٹس این امپاسبلٹی, ہوتا نہیں ہے ایسا. یعنی امپاسبل چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن مرد ناداں, اور ناداں وہ نہیں ہے جس کو پتہ نہیں ہے. ناداں جو ہے وہ ایک ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے جس کے دل پر, کانوں پر, آنکھوں پر, سوچ پر مہر لگی ہو. اس کے اوپر کلام جو ہے جتنا بھی اچھا ہو وہ اثر انداز نہیں ہوتا. تو آئیڈیا جتنے مرضی دے دیں, جب نیت ہی خراب ہے تو پھر فائدہ کیا. لیکن چلیں یہ بھی ہم کر کے دیکھ لیتے ہیں, واضح انداز سے بتا سکتے ہیں کیا ہونا چاہیے. گندم کا ایشو بہت بڑا ایشو ہے جی. ہم نے اس کے اوپر اس کو کچھ ٹیکل کیا. میں نے سما میں اپنے ایک پروگرام کے اندر رانا تنویر صاحب سے اس کے اوپر بات کی, انہوں نے تفصیل سے اس کا جواب بھی دیا. مورد الزام انہوں نے بنیادی طور پر ٹھہرایا بارشوں کو, اور بارشیں یقیناً ہیں جو گندم کٹی ہوئی ہے وہ اس سے بہت متاثر ہوئی ہے, جس کی کٹائی بھی باقی ہے وہ اس سے متاثر ہوئی ہے. دانہ جو ہے وہ پھول گیا ہے, بعض جگہ پر مسلسل بارشوں کی وجہ سے چونکہ دھوپ نہیں نکلی تو وہ سوکھ نہیں پایا, کیڑا لگ گیا ہے, تو بہت ساری محنت ضائع ہوئی ہے. لیکن پروکیورمنٹ حکومت کو بہرحال آرڈر تو کیا ہوا ہے پرائم منسٹر نے جاتے ہوئے,
میرے خیال میں کسانوں کے جو انٹرسٹ ہیں، ان کی جو محنت ہے اور محنت کا جو صحیح معاوضہ ہے اس کو سیکیور کرنا حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے. یہ جو امپورٹ والا معاملہ ہے نا جی، یہ پاکستان کی جو ریاست ہے جو ایلیٹ کیپچر کا شکار ہے، اور ایلیٹ سے مراد صرف پیسے والے لوگ نہیں ہیں، وسائل والے لوگ بھی ہیں. ایک طرف وسائل والے لوگ ہیں، دوسری طرف مسائل والے لوگ ہیں. مسائل والے لوگ ہیں ہم اور آپ جیسے، جو ہر وقت مسئلے کی بات کرتے رہتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اس کو حل کس طرح کریے. وسائل والے وہ لوگ ہیں جو ہمارے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں تاکہ ہم مسائل کے اوپر بات کرتے رہیں اور ان کے وسائل کے اوپر توجہ نہ دیں کہ انہوں نے وسائل کہاں سے حاصل کیے ہیں. تو وسائل والے جو لوگ ہیں انہوں نے ریاست کو کیپچر کیا ہوتا ہے. جب دل کرتا ہے شوگر وہ ایکسپورٹ کر دیتے ہیں، جب دل کرتا ہے شوگر امپورٹ کر لیتے ہیں، جب دل کرتا ہے وہ گندم امپورٹ کرتے ہیں، جب دل کرتا ہے وہ گندم ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. تو احتساب تو تب شروع ہوگا نا جی کہ جب ان کے نام سامنے آئیں. کسی کا نام سامنے آیا آپ کے اب تک؟ اور نام سامنے کیوں نہیں آیا؟ جب لوگوں کو یہ پتا ہے کہ بابر ستار کے پاس گرین کارڈ ہے یا نہیں ہے، تو ان کو یہ نہیں پتا کہ گندم امپورٹ کرنے والے کون تھے. کسی کا نام سامنے نہیں آئے گا.